بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کرنے لگی ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ جو علم جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، اور جو میں علم جانتا ہوں اسے آپ نہیں جانتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ علم جاننا ہے جسے آپ جانتے ہو اور میں نہیں جانتا، اور اس کے لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے فرمان کے تابع رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر جب تک میں کچھ سوال نہ کروں تب تک آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر راضی ہوئے۔ ایک جگہ پہ ایک کشتی ملی۔ کشتی والوں نے بغیر کرائے کے دونوں حضرات کو کشتی میں سوار کیا۔ حضرت خضر نے کشتی کی تختوں میں سے ایک تخت کو نکال دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا کہ جنہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے کشتی میں بٹھایا اور آپ نے ان کی اسی کشتی کے تخت کو اکھیڑ دیا؟ یہ آپ نے بہت عجیب کیا۔ اس پر حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو بات میں بھول گیا ہوں اس پر آپ مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ پھر دونوں حضرات آگے چل دیے۔ راستے میں ایک لڑکے کو دوسرے لڑکے سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خضر نے اس کو دیکھا اور اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس بے گناہ لڑکے کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا۔ آپ نے یہ بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب اگر میں کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں حضرات آگے نکل گئے۔ ایک گاؤں آیا جہاں پر دونوں حضرات تمام جماعت کے پاس پہنچے، مگر کسی نے دونوں کی مہمان نوازی نہیں کی اور کھانا بھی نہیں دیا۔ اسی گاؤں میں ایک دیوار کو گرتے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کسی نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی، اب آپ نے اس دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو آپ ان سے کچھ اجرت لے سکتے ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اب آپ اور میرے درمیان فراق آ گیا ہے، اب ہم آگے ساتھ نہیں رہیں گے۔ پھر حضرت خضر نے تمام واقعوں کی طویل بتانا شروع کیا کہ کشتی کا تخت کیوں توڑا گیا، تو وہ اس لیے کہ اس کشتی کا جہاں سے گزر ہونا تھا وہاں آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتی کو دیکھ کر اسے چھیننے کے لیے آتا تھا، مگر ٹوٹی کشتی کو دیکھ کر اسے چھوڑ دیتا تھا، اور وہ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لوگوں کی تھی۔ اس بچے کو قتل کرنا پڑا اس وجہ سے کہ اس کی قسمت میں کافر ہونا لکھا تھا، اور اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو بھی کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں ایک پاکیزہ اور صلح رحمی کرنے والا لڑکا دے، اور وہ دیوار کو ٹھیک کیا کیونکہ وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا، اگر وہ گر جاتی تو لوگ لوٹ لیتے۔ یاد رہے کہ تمام واقعات حضرت خضر علیہ السلام کی شریعت اور علم کے اندر داخل تھے۔ آج کے دور میں مسلمان کے لیے اس طرح عمل کرنا مناسب نہیں کہ ہم وہ غیب نہیں جانتے جو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے جانا۔